رؤف ناصر صاحب آپ بڑے انفارمڈ صحافی ہیں سر، دو باتیں ہیں، ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا تھا اور بائی دی وے پھر ریاست پیچھے ان کے ساتھ معاملہ فہمی ہو گئی تھی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ قریب تحریک انصاف کو ڈسبین کرنے کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے ان ریزلٹ آف واٹ ایور ہیپنڈ یسٹرڈے. سر آپ کی کیا خبر ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ویسے تو یہاں پہ سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں جی، یہ حکومت کے اندر کی باتیں ان کے پاس بھی ہوں گی، لیکن ایک دو لوگوں سے کچھ میری بھی بات ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے اس وقت کہ آپ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے اس کے خلاف ڈراسٹک سٹیپس آپ آ کے لے سکتے ہیں. کچھ لوز بالز ہیں، یہ لوز بالز انہوں نے کی ہیں اور میرا خیال اسی چیز کا موقع کا وہ انتظار کر رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی تھی اور یہ شاید حکومت بھی کر رہی تھی. پچھلے 1-1.5 سال سے جو صبر کا یا اس کا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہمیں نظر آ رہا تھا، اور عمران خان صاحب جو ہیں گول پوسٹ ان کا بڑھتا جا رہا تھا روزانہ کی بنیاد پر. وہ نئی بات کہہ رہے تھے، نئی چیز کہہ رہے تھے جس پہ ان کی فالوئنگ بھی بڑھ رہی تھی، آف کورس ان کی پاپولیرٹی بھی بڑھ رہی تھی، ان کا ووٹ بینک بھی بہت خوش تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بریو ہیں، میوریک ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور آ کے روزانہ کی بنیادوں پر وہ باتیں کر رہے ہیں جس کی جیسے میں نے کہا بہت ساری ان کو اچھی ریسپشن بھی مل رہے تھے. لیکن یہ معاملات وہاں تک ٹھیک تھے جب تک پولیٹیکل حکومت یا ڈاکو چور پارلیمنٹ یہاں تک خان صاحب باتیں کر رہے تھے یا اشاروں کنائیوں میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ وہ ڈراپ کرتے رہتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کل پرسوں یہ 2-3 چیزیں ہوئی ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھی ہے کہ اگر آپ خان صاحب ایک سرونگ میجر جنرل تک پہنچ گئے ہیں، نام لے لیا ہے. اس سے پہلے ڈی جی آئی نے پریس کانفرنس کی تھی ISPR میں جب جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بھی کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا. اس وقت بھی خان صاحب کے اور ڈی جی آئی کے آپس میں کچھ آپ کو اگر یاد آئے گا تھوڑی سی کوئی الفاظ کا ایکسچینج ہوا تھا، اس میں میڈیا کے ذریعے ہوا تھا. ان کے بعد DGC کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں. اب میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ اب وہ اس پہ DGI پہ DGC پہ تک تو خان صاحب پہنچ گئے، تو واٹ نیکسٹ؟ تو نیکسٹ تو پھر آپ کے آرمی چیف تھے، انہیں پہ بات ہونی تھی کیونکہ اور درمیان میں تو کوئی رہ نہیں گیا تھا. سو دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنز کہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہے کہ اس سے پہلے بات وہاں تک یہ پہنچے، ہمیں کوئی ایکٹ کرنا چاہیے. ایک چیز. دوسری جو آج کی پریس ریلیز آئی ہے جو آپ نے کہا کہ خان صاحب کا اب کیا ہوگا اور یہ کس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی اب یہ معاملات ٹھیک ہو سکیں گے یا اتنا جلدی خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریوائیو کر سکیں گے. اور ان کے یہ سرکل کے کچھ لوگ ان کو صحیح ایڈوائز کر رہے تھے کہ پولیٹیکلی طور پر آپ جو پولیٹیکل فورسز کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، پارلیمنٹ کو کرتے رہے ہیں، وزیر اعظم ہے، کیبنٹ ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن کون سے یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ الٹیمیٹلی سب نے جا کے GHQ سے گیٹ نمبر 4 جس کی شیخ رشید صاحب بات کرتے ہیں کندھا لینے کی کوشش تو وہیں سے کرتے ہیں. اچھا آپ پرانی باتوں کو چھوڑیں. 2 دن پہلے آپ نے سنا اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب کے آصم منیر پرسوں کہہ رہے تھے ان خان صاحب کو کمرے میں، یہ پرسوں کی بات ہے، مطلب ابھی 24-48 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ جائیں اور ایک کمرے میں بیٹھے سلوشن نکال لیں. ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ کمرے میں بیٹھنا چاہتے ہیں، چابی کو آپ پانی میں گم کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک کوئی حل نہیں نکلتا باہر نہیں آئیں گے، اور دوسری طرف اسی اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کر رہے تھے. سو خان صاحب کی اسٹریٹجی تھی 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ تھا گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہر پارٹی میں چلتا رہتا ہے. نواز شریف صاحب ہمیشہ بیڈ کاپ ہوتے ہیں تو آپ شہباز شریف صاحب جو ہیں گڈ کاپ ہوتے ہیں. تو سیم ایسے ہم نے دیکھا کہ PTI کے اندر بھی تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا گیم چلتا رہتا ہے. عمران خان صاحب از اے بیڈ کاپ، ہی از ویری اسٹرکٹ، ویری ہارش، نو کمپرومائزنگ. ان کے ہاں کوئی رعایت نہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور اس کے مقابلے گڈ کاپ کے لیے کون سے لوگ سامنے آ جائیں گے؟ اسد عمر صاحب آ جائیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب، اچھا کبھی کبھار ہمارے دوست فواد چودھری صاحب آ جائیں گے. بات چیت ہونی چاہیے، ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، دیکھیں نا ملک کے مفادات وغیرہ سارا. سو وہ بات میرا خیال ہے اب فوج شاید اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگر ہم نے اس وقت آ کے کہیں چیزوں کو نہ روکا، ہم نے کہیں پہ انف از انف نہ کیا، تو شاید ان کی اپنی سروائیول جو ہے نا وہ خطرے میں تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب آپ کے پروگراموں میں 2-3 دفعہ بات ہوئی، میں نے اپنے پروگراموں میں بھی بات کی ہے، اس کا نقصان جو بھی اسٹریٹجی خان صاحب فالو کر رہے تھے کئی دفعہ کہا ہے وہ خان صاحب کو نقصان ہونا تھا، حکومت کو اس کا فائدہ ہونا تھا. آج جو حکومت ہے وہ خوش ہوگی کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیل کر لیں فیئر انف، اور حکومت بڑے اس میں کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کہ خان صاحب کے پاس حکومت نے آنا تھا، پاور ان کے پاس آ رہی تھی. 2-3 مہینے کی بات تھی. آپ کو تو اگر حکومت کہہ رہی تھی 8 اکتوبر کو الیکشن کروائیں، میں اگر ہوتا اگر تھوڑا سا
میں تو کہتا بالکل 8 آپ اکتوبر چھوڑیں، آپ ہمیں اس کی کر دیں، آپ 8 نومبر پہ چلے جائیں، الیکشن ہمیں دیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے حکومت کو موقع نہیں دینا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو موقع نہیں دینا۔ آپ پاپولر ہیں، آپ کے بڑے چانسز ہیں، پنجاب میں آپ کا ووٹ بینک ہے، پاکستان میں ووٹ بینک ہے، آپ تو موقع ہی نہ دیں فوج کو یا ایجنسیز کو یا حکومت کو کہ آپ کے ہاں جو پاور آ رہی ہے آپ کے کسی سٹیپ سے، کسی ویڈیو سے، کسی ان گارڈ سٹیٹمنٹ سے آپ اس کو لوز کر بیٹھے۔ سو خان صاحب میرا خیال وہ ڈیلیکیٹ لائن جو تھے، وہ بلی کرنے والا جو ان کا سٹائل ہے کہ ہر ایک کو تھریٹ کرو، بلی کرو اور ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے ریزلٹ لو، وہ حالات خراب ہو گئے، وہ حالات خراب ہو گئے، وہ شاید وہ کہا جاتا ہے از مس دی بس آلسو، پر پرہیپس سیاست کے اندر حتمی کچھ بھی نہیں ہے۔